السلام علیکم، ویلکم ٹو زنین وائس چینل۔ دوستو، آج کی کہانی ہے ایک محبوبہ کی، جس کے محبوب کی ناجائز اولاد اس کا شوہر پال رہا ہے۔ آخر کیا ہے یہ سچی داستان؟ آئیے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، اور ہاں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج پھر اسے دورہ پڑا تھا، آج پھر اسے اپنی بے عزتی یاد آئی تھی۔ ہر طرف کانچ بکھرا ہوا پڑا تھا، وہ بھی ایسے ہی ٹوٹ کر بکھری تھی۔ کسی نے ایسے ہی تو اسے عرش سے فرش پر پھینکا تھا، مگر نہیں، اس میں بھی اس کی اپنی غلطی تھی، جس نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ عزت، جسے انسان بنانے میں اپنی ساری زندگی گنوا دیتا ہے اور جسے ختم ہونے میں منٹ لگتا ہے، اکثر ایسا ہماری خواہشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، خوابوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خواب جو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر اپنی حد میں رہ کر، اور اس نے اپنی حد توڑ دی تھی۔ اس کے ساتھ پھر یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے بھی تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو اپنے ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی، اس کی اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی مسز خضر اس کمرے میں داخل ہوئیں تو وفا کے حال کو دیکھ کر بے حال ہو اٹھیں۔ کیا ہوا وفا بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ اس سے پہلے کہ وفا کوئی جواب دیتی، وہ مسز خضر کے بازو میں جھول گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی۔ جیسے ہی اس نے مسز خضر کو دیکھا، مارے شرم کے اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ مسز خضر روتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ تبھی کمرے میں ندیم داخل ہوا اور اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے بولا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ زندہ ہوں، وفا تلخی سے بولی۔ تو ندیم اسے حسرت سے دیکھ کر رہ گیا، پھر نرمی سے بولا، وفا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پلیز ندیم، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیسی باتیں کرنی چاہیے۔ وفا ایک بار پھر طنز سے بولی، تو ندیم صبر کرتے ہوئے بولا، وفا تم ایسی تو نہیں تھی نا؟ جب سے ہماری شادی ہوئی تم بہت بدل گئی ہو۔ تمہیں یاد ہے ہم پہلے کیسے باتیں کرتے تھے، ہنسی مذاق والی؟ پلیز مجھے میری پہلی والی وفا واپس کر دو، جو مجھ سے لڑتی تھی، نارمل ہوتی تھی اور مان جاتی تھی۔ میری وفا مجھے واپس کر دو۔ تمہارے دل میں جو بھی ہے مجھ سے شیئر کرو، شوہر سمجھ کر نہ صحیح دوست سمجھ کر۔ پلیز وفا مجھ سے شیئر کرو، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ باتیں کرتے ہوئے ندیم نے وفا کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور وفا جو خود کو کب سے مضبوط ظاہر کر رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور دھیرے دھیرے ندیم پر اپنا آپ کھولنے لگی۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ وہ جیسے ہی کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، مقدس اس کے پاس آ کر بولی، تو وہ اسے جواب دے کر جھجکتے ہوئے بولی، وہ مقدس سکندر حیات۔ اس سے پہلے کہ وفا اپنی بات مکمل کرتی، سکندر حیات اس کے سامنے آ کر چہکتے ہوئے بولا، ہائے وفا، کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ وہ وفا سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے صدیوں سے جانتا ہو، جبکہ وفا اس کی اتنی ہی سی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، جی آئی ایم فائن، گھر والے بھی سب ٹھیک ہیں۔ تم جانتے ہو سکندر حیات، ابھی وفا تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ ارے واو، میں تو واقعی مقدر کا سکندر ہوں۔ مقدس کے کہنے پر وفا نے مقدس کو گھور کر دیکھا تھا، مگر وہاں مقدس تھی ایک نمبر کی ڈھیٹ۔ اس کی بات پر سکندر شرارت سے بولا تو وفا شرما گئی تھی۔ وفا کو لگتا تھا کہ سکندر اس سے محبت کرتا ہے۔ اکثر وفا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جہاں جاتی ہے، سکندر حیات کی نظروں کے حصار میں ہوتی ہے۔ سکندر نے کبھی اپنے منہ سے محبت کا اظہار نہ کیا تھا۔ اکثر وفا سوچتی
جب بھی وہ مجھے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اس کی نظریں کچھ تو کہتی ہیں، اور جب میں کالج نہ جاؤں تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہی تو محبت ہے۔ ایک بار سکندر نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تو وہ کئی دنوں تک خوش ہوتی تھی۔ مقدس اور سکندر آپس میں کزنز تھے۔ مقدس کی ہی وجہ سے وفا کی سکندر سے دوستی ہوئی تھی۔ مقدس اکثر اسے کہتی تھی کہ سکندر حیات اسے پسند کرتا ہے، سارا دن اس کی ہی باتیں کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے کہ وفا بہت خوبصورت ہے اور وہ ہستی بہت اچھی لگتی ہے۔ وفا ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، جبکہ ندیم مقدس کا کزن تھا جو اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے گھر رہا کرتا تھا۔ وفا کی عمر اب خواب دیکھنے کی تھی کہ اس کی زندگی میں سکندر حیات چلا آیا تھا، اور وفا کو لگا کہ جیسے اس کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہو۔ مگر وفا بھول گئی تھی کہ خوابوں کے شہزادے کبھی اصل زندگی میں نہیں آیا کرتے۔ وفا کو کبھی سکندر میں کوئی خامی نظر نہ آئی تھی۔ اب سکندر وفا کو اکثر باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ چکے تھے۔ دونوں کی محبت اس قدر پروان چڑھ چکی تھی کہ وفا کو سکندر کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ اور پھر ایک شام جب وفا سکندر کے ساتھ گھومنے نکلی تو سکندر اسے ایک ہوٹل میں لے گیا، اور اس ہوٹل کے کمرے میں وفا نے اپنی عزت سکندر کو سونپ دی اور ایک ناجائز رشتے کا آغاز شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں سے گھر میں کچھ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وفا سب سے بیگانی سکندر کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ پھر جب اسے پتہ چلا کہ امی اور ابو اس کی شادی ندیم سے کر رہے ہیں تو وہ پہلے تو صدمے سے مسز خضر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہوش تب آیا جب مسز خضر جانے کے لیے مڑی تو وفا نے یکدم بولا، سوری امی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مسز خضر حیرت سے مڑی، پھر نرمی سے بولی، کون ہے وہ؟ مسز خضر کے کہنے پر وفا نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، میرے کالج میں پڑھتا ہے، مجھے پسند بھی کرتا ہے، 2 بہن بھائی ہیں بس۔ مسز خضر نرمی سے بولیں، اس سے کہو مجھ سے آ کر ملے۔ جی امی۔ مسز خضر کی بات پر وفا خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ دوسرے ہی دن وفا نے جب شرماتے ہوئے سکندر حیات سے کہا، سکندر میری امی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ حیرانی سے بولا، مگر کیوں؟ سکندر پوچھنے لگا تو وفا ہمت کر کے بولی، ہمارے رشتے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے پہلے آپ سے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سکندر اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولا تو وفا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر نرم آواز میں بولی، آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا؟ مگر کیوں؟ میں کیوں یہ چاہنے لگا؟ اب کی بار سکندر غصے سے دہاڑا، جس پر وفا بولی، کیونکہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کس نے کہا یہ تم سے؟ آپ کے ہر انداز سے مجھے لگتا ہے، آپ کا میری طرف دیکھنا، آپ کا خوش ہونا، مجھ سے باتیں کرنا، میرے کالج نہ آنے پر بے قرار ہو جانا، اور ہم نے جو اتنے لمحات ساتھ میں گزارے ہیں، یہ ساری علامت تو محبت کی ہی ہے نا؟ وفا جب بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اس کے چپ ہونے پر سکندر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، محبت اور تم سے؟ سوچنا بھی مت، تم لڑکیوں کی یہی پرابلم ہے۔ کسی نے ہنس کر بات کر لی تو تم سمجھتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی لڑکے نے ہمدردی کر لی تو تم اسے محبت کا نام دے دیتی ہو۔ نکل آؤ افسانوں کی دنیا سے، اصل زندگی میں یہ سب نہیں ہوتا۔ تم جانتی ہو انسان کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا، بلکہ انسان سے وابستہ امید خواہشات انسان کو دکھ دیتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے، میں تمہارا خیال کرتا ہوں، تمہارے لیے بے قرار ہوتا تھا، تمہیں دیکھ کر مسکراتا تھا۔ تو مس وفا، کس نے کہا یہ محبت ہے؟
یہ سب کچھ ہمدردی بھی تو ہو سکتی ہے، صرف محبت نہیں۔ کوئی تمہاری تعریفیں کرے، تمہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے، تمہارا خیال کرے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وفا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نہ رہی۔ اسے اچانک ان لمحات کی یاد آئی جب سکندر اس کے بے حد نزدیک آتا تھا۔ وہ چلاتی ہوئی بولی، تو وہ سب کیا تھا سکندر؟ میں نے آپ کے حوالے اپنی عزت کر دی۔ تو وہ ہنستا ہوا بولا، مس وفا، وہ میری ضرورت تھی اور اس لیے میں نے تم کو جسٹ یوز کیا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو بدھ بنی سن رہی تھی اور سکندر اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا، مگر وفا ابھی تک صدمے میں کھڑی تھی۔ وہ کب کا جا چکا تھا، مگر اس کے الفاظ ابھی تک وفا کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وفا ایسی ٹوٹ کر روئی کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، سکندر حیات، ہم لڑکیاں پاگل ہی ہوتی ہیں، ہر کسی پر اعتبار کر کے اس کے حوالے اپنی عزت کر دیتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وفا سنبھل گئی۔ ویسے بھی کسی کے چلے جانے سے کوئی مر تو نہیں جاتا، دن بھی نکلتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، صبح بھی ہوتی ہے اور شام بھی ہوتی ہے۔ بس کبھی کبھی کسی کے چلے جانے سے کسی کے اندازے زندگی بدل جاتا ہے، کوئی ہنسنا بھول جاتا ہے۔ وفا بھی ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہی وفا کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جب خبر اس کی ماں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں ندیم سے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ ناجائز کام کبھی چھپتے نہیں۔ پھر وفا کا نکاح ندیم سے ہو گیا، جو وفا کو جان و دل سے بڑھ کر چاہتا تھا، مگر وفا نے کبھی اسے وہ مقام نہیں دیا تھا جو ایک لڑکی کی زندگی میں شوہر کا ہوتا ہے۔ ندیم جب بھی ہاتھ آگے بڑھاتا تو وہ جھٹک دیتی۔ کچھ دنوں بعد ہی وفا نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ ندیم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اولاد اس کی نہیں ہے، لیکن اس نے وفا سے کوئی بات نہ کی، نہ ہی کوئی سوال کیا، اور اس بچی کو اپنی بچی کی طرح پیار محبت کرتا رہا۔ ندیم موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب وہ وفا سے بات کرتا ہے، اور آج وفا سے بات کر کے ندیم کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور آج وہ دن تھا کہ وفا نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ ندیم بڑے دل کا مالک تھا، اس نے وفا کی ہر بھول سمیت اس کو قبول کر لیا۔ اس ناجائز اولاد کو ندیم نے اپنا نام دیا اور وفا کو اپنی بیوی کا مقام دیا۔ اب دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وفا کے سینے میں زخم کچھ حد تک تو بھر چکے ہیں۔ اسے اپنی نادانی پر افسوس ہوتا ہے کہ کیسے اس نے ایک اجنبی کے حوالے اپنی عزت کر دی۔ آج ندیم کا پیار وفا کے گہرے زخموں پر مرہم کی طرح کام کرتا ہے۔ آج وفا سوچتی ہے کہ ندیم نہ ہوتا تو شاید وہ اس بوجھ تلے دب کے مر جاتی۔ سکندر نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر اس کا سچا ساتھی، اسے پیار کرنے والا ندیم ایک بار اسے پھر زندگی کی طرف لے کر آیا۔ کبھی ایک بھول انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ میری طرح کچھ لڑکیاں نادانی میں کسی پر بھی بھروسہ کر لیتی ہیں، اور سکندر جیسے گھٹیا درندے اس کو نوچ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس واقعے کو منظر عام پر لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کے معاشرے میں سکندر جیسے گھٹیا لوگ گھوم رہے ہیں، اور ہر لڑکی کو اس گھٹیا درندے سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کسی کی قسمت میں ندیم جیسا فرشتہ نہیں لکھا ہوتا۔